بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہی دعا اور امید آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خوشگوار موڈ ہے آپ کا اور بھرپور انداز میں آج کے دن کا آغاز کر چکے ہیں۔ مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید جناب۔ رمضان المبارک کا مہینہ، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ برکتیں میں بھی سمیٹ سکوں، کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو میرے محدود علم میں آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ کے علم میں ہیں وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کسی بھی طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ جو تھوڑے سے دن ہیں یہ بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی جلدی سے تقریباً ایک عشرہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ گزر گیا، اور کتنی تیزی کے ساتھ رحمتوں کا دور جو ہے وہ اب مغفرت کے اس میں داخل ہو گیا ہے دور میں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت ساری رحمتیں سمیٹی ہوں گی اور مغفرتیں سمیٹنے کے لیے بھی آپ بالکل تیار ہوں گے۔ آبزرویشن ایک بلیسنگ ہے، ایک ایسا انسان جو کہ غور کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کا حکم بھی دیا گیا، اس کا ذکر بھی کیا گیا اور اس پہ تعجب بھی کیا گیا کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جسے عقل دی گئی، جسے اتنے ساری فیلنگز دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ غور نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اپنے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان سے نہیں سیکھتا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انسان کا اپنی ذات ہی کتنا بڑا عجوبہ ہے، انسان کی اپنی ذات ہی کتنی بڑی ایک کتنا میریکل ہے۔ آج تک کلوننگ کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی معراج پر ہے۔ کلوننگ کی بات کتنے عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اب آ کے ایران کے بارے میں سننے میں آیا کہ ایک زندہ بھیڑ جو ہے وہ کلوننگ کے ذریعے سے بنا لی گئی ابھی تک، لیکن اس کے بعد اس سے آگے کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ناممکنات میں نظر آتی ہے۔ اس کا سروائیول، اور اس کے سروائیول میں بہت ساری ایسی ٹیکنیکل پرابلمس ہیں۔ ایک انسان کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے غیر عدم سے ایک انسان کا پورا وجود تخلیق کرتے ہیں، اور اس کی تخلیق کا مرحلہ کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا، تخلیق کے مرحلے سے میرے ذہن میں آیا سائنس آج قرآن حکیم کے تمام معجزوں کو ثابت کرتی چلی آ رہی ہے اور کرامتوں کو ثابت کرتی چلی آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ڈیورنگ پریگننسی انسان کی تخلیق کا مرحلہ جو ہے اسے ڈیفائن کیا گیا میڈیکل کی بکس میں، تو اس میں اس کے مختلف سٹیجز درج کی گئیں، جبکہ قرآن حکیم میں بھی ہمیں اس کے مختلف مدارج اور سٹیجز بتائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک سٹیج ہے جس میں انسان کو تعلق دی گئی، تشبیہ دی گئی ایک حقیر رینگنے والے کیڑے سے، کہ وہ ماں کے پیٹ میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان حقیر رینگنے والے کیڑے کی مانند ہوتا ہے اپنی اس تخلیق کے مرحلے کے دوران۔ میں سورہ مبارکہ مجھے اس وقت نہیں ہے ذہن میں، لیکن یہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لیکن جب سائنس نے اس کے مختلف مدارج کیے تو اس میں اس طرح کی کسی سٹیج کا کوئی ذکر نہیں تھا، جس کے بعد اس بات پہ بحث چلی اور عرب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن حکیم میں اگر اس طرح کی کسی بات کا ذکر ہے تو وہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو، جس کے بعد اس پہ دوبارہ سے ریسرچ فنڈ کی گئی ظاہر مسلم ملک کی طرف سے، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ صرف 4 دن کے لیے ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان لیچ، یہ جونک جسے کہتے ہیں، اس سے مشابہ ہوتا ہے، اور وہ حقیر رینگنے والا کیڑا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن حکیم میں 8 سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، آج آ کے سائنس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی صرف 4 دن کے لیے وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب انسان جونک کی مانند ہوتا ہے، حقیر ترین رینگنے والا کیڑا۔ تو ایک ایسی کتاب جس کا ہر لفظ، ہر حرف جو ہے وہ معجزوں کی دلیل ہے اور بھرا ہوا ہے حکمتوں سے، مصلحتوں سے اور احکامات سے، اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کا عمل کس قدر خوبصورت ہوگا۔ سمجھنا تو بے شک یہ تو انسان کے اوپر ادراک، فہم، آگہی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہی اتنا اجر کا باعث ہے کہ ایک ایک حرف پہ ہمیں بہت ساری نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ذات کی طرف، تو اس کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خود بخود معنی کا ایک سمجھ بوجھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود علم کے دروازے آپ پہ کھولتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ علم صرف وہی نہیں ہے جس کے لیے ہم تگ و دو کریں، علم صرف وہی نہیں ہے جو ہم بھاگ دوڑ کے حاصل کریں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، اور انسان کے اوپر علوم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون سی چیز اس کے علم میں، اس کے حلقے میں کس طرح سے داخل ہو گئی، اور یہ صرف اس کے کرم اور اس کے رحم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن فہمی کا سلسلہ، اور پروفیسر حبیب الرحمان میرے ساتھ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ نے 3 لفظ بہت اہم استعمال کیے۔ آغاز آپ نے رحمت سے کیا، اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر آپ نے کہا کہ قرآن اس پر غور کرنا اور اس کی جو حقانیت ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تلاش کرتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔
یہ رحمت کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کسی لفظ کی صورت میں تو بیان نہیں کر سکتے کہ رحمت کیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرد اپنے گھر میں داخل ہو اور اس کا ایک ننھا سا بچہ اسے مسکرا کے دیکھے اور پیار بھرے لہجے میں اس سے ایسی بات کر دے کہ جس سے وہ خوشی سے سرشار ہو جائے۔ اب اس لمحے کو آدمی کسی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا منظر ہے اور اس کی ایک کچھ بھی صورت دیکھ کے ہے۔ حاصل نہیں کر سکتا، کچھ دیکھ کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کی 20 شکلیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ کار فرما ہوتی ہیں اور انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ انسان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے اور ان رحمتوں کا تذکرہ انسان کے ساتھ کس طرح آگے بڑھتا ہے، اور انسان کی تخلیق میں آپ نے بطور خاص 2-3 حوالے دیے جس میں اس کیڑے کا ذکر کیا ہے، مضغہ کا قرآن حکیم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی کہ کوئی انسان تقوی کی معراج تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ باقاعدہ ایک جوڑے کی شکل میں اس دنیا میں نہ رہے۔ گویا کہ خاندان کی بنیاد کیسے پڑھنی چاہیے، قرآن حکیم اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ جوڑے کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ساری کائنات جوڑے ہی کی شکل میں رہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات کی جس نے سب جوڑے بنائے ہیں، مما تنبت الارض ومن انفسہم، ایسی بھی چیزیں مخلوقات جو کہ زمین سے اگتی ہیں اس کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، اور تمہاری اپنی ذات کے بھی جوڑے بنائے ہیں، ومما لا یعلمون، اور ایسی چیزوں کے جوڑے بنائے جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اور وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ گویا کہ کائنات کا نظام جوڑے کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، تو انسان جو اس کائنات کا سب سے اہم ترین ایک عنصر ہے اس کو بھی ایک جوڑے کی شکل ہی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے تقوی کا وہ تصور جو بہت سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے کہ آدمی تجرد کی زندگی بسر کر لے اور شادی سے گریز کرے گا تو وہ تقوی کی معراج پہ پہنچے گا، اس کے پیچھے در حقیقت وہ غلط تصور ہے کہ جس کی بنیاد پر ان مذاہب میں عورت کو گناہ کا مرکز بنا دیا گیا اور کہا کہ ساری خرابیوں کی جڑ عورت ہے اور ساری برائیوں کی بنیاد یہ ہے اور جنت سے نکلوانے کا باعث یہ بنی تھی، اور اس کے پیچھے باقاعدہ بہت ساری کتھا کہانیاں بنانے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک صحابی جنہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا تاکہ میں تقوی حاصل کر سکوں، اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں تو میری عبادت میں کہیں یہ خاندان بیوی بچے رکاوٹ نہ بن جائیں، اس لیے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نہ صرف اس پر ناراض ہوئے بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے شادی کر رکھی ہے اور میں تم سب سے زیادہ متقی انسان ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت کو طریقے کو چھوڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں یا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک خاندان کی بنیاد رکھی بھی ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے۔ قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی سب سے پہلی آیت ایک ایسی شاندار آیت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح کا حصہ بنا دیا، اور یہ خطبہ نکاح کا حصہ اس لیے بنایا کہ جو فرد یا 2 افراد مل کر یا 2 خاندان مل کر ایک نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو وہ بنیاد کس اصول پر ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس خطبے کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے یعنی آدم سے تخلیق کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں بنائیں۔ گویا کہ جس گھر کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس سے مراد یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہر وہ کام جو ابھی آپ کر رہے ہیں اور ہر وہ بات جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ رحموں کے رشتے جو بن رہے ہیں اس کا بطور خاص لحاظ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اسی کے اندر پایا جاتا ہے کہ تو ان معاملات میں کس طرح صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہو۔ بارہا ہمارے معاشروں میں دیکھنے کی یہ صورت نظر آتی ہے کہ جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اتنے ہمارے پاس مال و دولت کی صورتیں ہیں، اتنی زمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں